علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب، مفتی عامر صاحب، علامہ شجاع الدین شیخ صاحب، قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، خوش آمدید، سب کا بہت بہت شکریہ۔ ابتداً تو میں چاہوں گا داؤدانی صاحب آپ اور مفتی عامر صاحب آپ ذرا بتا دیجیے گا کہ ظاہر اب یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی دوسری طاق رات، تو ممکنہ شب قدر میں سے ایک، اس شب کے حوالے سے آپ ایک منٹ کا بات بیان فرما دیجیے گا، پھر ہم سوالات لے لیتے ہیں لوگوں سے۔ آغاز کرتا ہوں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سنہری لمحات ہیں، خاص طور پر اہل بیت کے ذریعے سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، میں دوپہر میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو عمومی جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ٹھیک کانسیپٹ ہے کہ ماہ رمضان کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اور طاق راتوں میں اور اس میں بھی آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، مگر جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق اس میں بھی زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ 19، 21 اور 23، اور اس میں بھی جو 23ویں رات ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اسے مس نہ کیا جائے، ساری رات جاگ کر بیدار رہ کر، اور مختلف اعمال ہیں، اوراد ہیں، اذکار ہیں، وظائف ہیں، اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، کہ جس کے اندر خاص طور پر 3 سوروں کی تلاوت کی بہت زیادہ تاکید آئی، سورہ عنکبوت کی تلاوت، سورہ روم کی تلاوت اور سورہ دخان۔ 29واں سورہ، 30واں سورہ اور 44واں سورہ بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ سورہ دخان کے اندر تو وہ آیت بھی موجود ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ تو سورہ قدر کی تلاوت کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، انسان جتنا زیادہ استغفار کر سکے۔ صدقے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ اس رات میں صدقے کو اگنور نہ کیا جائے، مس نہ کیا جائے۔ یہ پروردگار عالم کی قربتوں کی اور قربتوں میں اضافے کی ایک بہت ممد اور معاون ایک ٹول ہے پروردگار عالم کی طرف سے، کہ جس سے انسان خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو نماز تہجد ہے اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ عام راتوں میں بھی پڑھیں، لیکن اس رات میں تو خاص طور پر انسان شب قدر کی اس رات میں، ممکنہ شب قدر کی اس رات میں نماز شب کو فراموش نہ کرے اور اس فائدے کو حاصل کرے۔ اور پھر اگر آپ اعمال کے یہاں جو ہمارے یہاں ترتیب ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر بڑے ایونٹ پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کی تاکید بہت زیادہ آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ تاکید آپ کو ملے گی کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ کر پیغمبر اکرم کو پرسا دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی تشدید کی جائے۔ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، آپ نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا۔ اس زیارت کے ذریعے سے اس کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو قیام صلاۃ، اقامہ صلاۃ، اقامہ نماز، اسی طریقے سے ایتاء زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ وہ فرائض ہیں کہ جس حسین کو تم مانتے ہو اس نے اس کو ادا کیا تھا، تو آج شب قدر میں اس بات کا عہد کرو کہ تم بھی اس کے اندر کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کرو گے۔ جی مفتی عامر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت کلام فرمایا رضا صاحب نے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو باقاعدہ اہتمام کیا۔ عبادت کے لیے کوئی مخصوص عمل کو اختیار کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو میجر چیزیں ہیں، نوافل ہیں، تلاوت ہے، یعنی ہر وہ چیز کہ جس سے آپ خدا سے جڑ جاتے ہیں اس کو ضرور اختیار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کے پروانے طلب کریں۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ تعارف پیش کیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، یہ عمومی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ان راتوں کے اندر اور زیادہ بندوں سے قریب اور بندوں سے متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو طاق رات بے شک طاق رات ہے، لیکن
اس رات میں بخشش و مغفرت اس کو حاصل ہوتی ہے جو بخشش و مغفرت کا طلبگار ہو، جس کو بخشش و مغفرت کی طلب ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کے طریقے پر اور نیت سے رجوع کرتا ہو، یعنی یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں معافی چاہتا ہوں، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں جو ہے وہ اپنے بدعمالیوں سے توبہ کرتا ہوں. بندہ ارادہ کرے، نیت کرے، اس کی بارگاہ میں بڑھے، تو پھر تو ایسے طلبگاروں کے لیے بخشش کے باقاعدہ پروانے جاری ہوتے ہیں. لیکن ایک شخص بے فکر رہ جائے، اور وسیم بھائی اس وقت بھی کئی لوگ ہیں جو اس رات کی اہمیت سے بے خبر بے فکر ہیں، تو وہ بد نصیب نہیں ہے. مطلب اس رات میں اللہ کا ذکر نہ کریں، اللہ سے بخشش و مغفرت طلب نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی عبادت نہ کریں، اس کی بارگاہ سے اس کی طرف رجوع کرنے سے محروم رہیں، تو یہ تو سب سے بڑی محرومی اور بد نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے، اس بد نصیبی سے محفوظ فرمائے. الہ آمین، الہ آمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ذرا کچھ سوالات بھی لوگوں کے لے لیتے ہیں. جناب دکھائیے گا، سنائیے گا پہلا سوال. السلام علیکم وسیم بادامی بھائی اور سارے علماء کرام کو السلام علیکم. میرا نام عدنان ہے، میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال علماء کرام سے یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہاں جاب کرتے ہیں اس پہ ہمارا 30-40% ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیتی ہے گورنمنٹ. صحیح ہے. تو اور ہم کو یہ کہتی ہے کہ یہ پیسے انہوں نے کینیڈین ہیلتھ سسٹم کی مد میں اور سینئرز کی پینشن میں اور لو انکم فیملیز کو دینے میں خرچ کرتے ہیں. صحیح ہے، صحیح. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو گئی یا ہمیں پھر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو آج آخری عشرے کی دوسری تاخرات ممکنہ شب قدر مبارک ہو. میں ابھی جب آ رہا تھا اس سائٹ پر تو راستے میں نے کئی جگہ پر دیکھا کہ اتنی سختی ہونے کے باوجود کچھ لڑکے فٹ بال کھیل رہے ہیں، کچھ کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں. تو مطلب اس رات کو بھی اگر ہم ضائع کر بیٹھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ پورے سال بھی نہیں پڑھا، ایگزامس کے دنوں میں بھی نہیں پڑھا، اب یہ ایگزامس کے آخری دن ہیں، اگر ان میں بھی نہیں پڑھا تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ عشرہ رحمت گزر چکا، عشرہ مغفرت گزر چکا، جہنم سے آزادی کا عشرہ اگر ہم نے یہ مس کر دیا نا تو پھر پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا. یہ یعنی میں ایسے نہیں کہہ رہا، پچھلے رمضان کتنے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے اس رمضان نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال پتہ نہیں ہم ہوں یا نہ ہوں. تو لہٰذا خدا کے واسطے اس رات کی قدر کیجئے. یہ جتنے دن رہ گئے ہیں ان دنوں کی، ان راتوں کی قدر کیجئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. ان رحمتی سبقت علی غضبی، وہ خود اعلان فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ بے شک میری جو رحمت ہے نا، میرا غضب رحمت پر حاوی نہیں ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. تم آ کر تو دیکھو نا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہاں چلا گیا تو؟ تجھے کس غرور نے مجھ سے پیچھے دھکیل دیا ہے؟ تو کہاں چلا گیا ہے؟ مارا پھر رہا ہے. جب آنکھ بند ہوگی تو تجھے آنا پڑے گا، اس وقت آنا تیرا قبول نہیں کیا جائے گا. اسی لیے ابھی تو با اختیار ہے، آئے گا. میرے عزت و جلال کی قسم تیرا وجود گناہوں سے خالی کر دوں گا، آ کر دیکھ لے. ان کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ عام طور پر باہر ممالک میں، یورپ میں، یو ایس اے میں، یو کے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ویسے بھی سیلری سے اچھا خاصا پرسنٹ جو ہے کٹ جاتا ہے. اور آج کل وہ بتا رہے ہیں کوارنٹائن میں زیادہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا جو ٹیکس کٹ رہا ہے نا، تو اس پر زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آئے گا. دوسری اہم بات کہ اگر آپ کی سیلری ہے، اچھی خاصی سیلری ہے، لیکن اس میں کچھ آپ بچا نہیں پاتے اور صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ پر زکوٰۃ ویسے ہی نہیں ہے. ہاں اتنا بچا لیتے ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. بالکل ٹھیک، صحیح، بالکل ٹھیک. ایک سوال اگلا سنائے گا اور شجاع بھائی سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. میرا علماء اکرام سے سوال یہ ہے کہ ایسی بیوی جس کا شوہر سے مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اپنی جائیداد میں حصہ لے لیکن وہ نہیں لینا چاہتی، تو ایسے شوہر کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ ایسی بیوی جس کا شوہر اسے مجبور کر رہا ہے کہ اپنے والدین کی جائیداد سے حصہ لے جبکہ وہ لینا نہیں چاہتی، شوہر مجبور کر رہا ہے،
بظاہر لگتا ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے مجبور کر رہا ہوگا، بظاہر لگتا ہے شاید، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شب قدر کے تعلق سے کچھ گزارش کرنا چاہوں گا. دیکھیے وسیم بھائی، جب ہم لوگ ریس لگاتے ہیں نا تو سب لوگ ساتھ ساتھ شروع کرتے ہیں اور درمیان میں کوئی آگے ہوتا ہے، کوئی پیچھے ہوتا ہے، کوئی سلو ہو جاتا ہے، کوئی فاسٹ ہوتا ہے. لیکن اعتبار خاتمے کا، یعنی وننگ پوائنٹ پہ کون پہنچ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ رمضان شریف کے آغاز میں کچھ لوگوں سے سستی ہوئی ہو، درمیان میں سستی ہوئی ہو، لیکن ابھی جیسے تمام علماء کرام نے توجہ دلائی کہ بھائی اب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. مفتی صاحب نے جو سڑکوں کا حال بتایا تو ہم تقریباً ایک ہی علاقے میں قریب رہتے ہیں. بخدا میرا بھی یہی مشاہدہ ہے. تو نوجوانوں سے کہوں گا یار پورے 360 دن تم کھیل لیتے ہو، کود لیتے ہو، دکھ ہوتا ہے. لیکن یہ موقع ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں. دوسری بات یہ، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہمیں نہیں پتہ. حضور علیہ السلام فرماتے نماز ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. اسی طرح رمضان ایسے گزار لیں بھائی شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. اور ایک بات جو بار بار ہم توجہ دلانا چاہیں گے، یہ قدر کی رات افضل ہوئی قرآن کریم کے ساتھ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا پورا آخری عشرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پوری رات قیام میں ہوتے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے. یہ اجتماعی اہتمام حضور کے گھرانے میں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر 1000 مہینوں سے افضل ہے تو پچھلی امتوں کی عمریں سینکڑوں برس کی ہوا کرتی تھیں. اس امت کو عمر چھوٹی دی گئی ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بہت بڑھا دیا گیا. اب ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تو دینے کو تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں لبئی کہنے کی توفیق دے. آج بھی محنت کریں، 25 میں بھی، 27 میں بھی اور 29 میں بھی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جہاں تک جائیداد کا تعلق ہے، مفتیان کرام بھی توجہ دلائیں گے. پہلی بات ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ وراثت کے معاملات جو ہیں وہ تقسیم کے عمل میں آتے ہیں. اور ایک شاید کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ زندگی میں کوئی حصہ دینا چاہے، اس کی بھی گنجائش اپنی جگہ پر ہے. لیکن کیا شوہر یہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنا جائیداد میں سے حصہ لے خاتون؟ جی تو پہلی بات ہے کہ شوہر کیوں مجبور کر رہا ہے اس کو؟ یہ بھی کہہ رہا ہوں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کو اپنا کوئی مقصد ہوگا. پہلی بات ہے کہ جب والدین میں سے کسی کا انتقال ہوگا تو شریعت کے حکم کے مطابق حصہ تقسیم ہوگا. البتہ وہ حصہ ان خاتون کا ہوگا. شوہر کا حق شرعی طور پر نہیں ہے، کوئی حق اس کے اوپر نہیں ہے. وہ خاتون مالک ہوگی، اور اگر ماں باپ زندگی میں بھی ہبہ کرنا چاہیں تب بھی اس خاتون کا حق ہوگا، نہ کہ اس کے شوہر کا اس پر ہوگا. بالکل صحیح. ٹھیک. لیکن اگر شوہر یہ مجبور کر رہا ہو کہ مثلا اب تم اپنے باپ سے کہو کہ بھائی اس کے پاس جو مثلا 1 کروڑ روپے ہیں اس کا بٹوارا کر جائے، اب آخری عمر میں تو ہے، کیا کتنا جی لینا ہے انہوں نے، بٹوارا کر لیں تاکہ کچھ حصہ تمہارے پاس بھی آ جائے. تمہارے پاس آئے نا، اس کو کیا پریشانی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی نا بات. اس کو ہتھیانا ہوگا اس کو. نہیں دیکھیے، اگر آئے گا بھی تو اس خاتون کی اپنی ملکیت کا معاملہ ہے. اس کی ملکیت میں آ گیا، وہ جو چاہے سو کرے. لیکن یہ کمپلشن کے ذریعے شوہر کا ایسا کرنا قطر وہ نہیں مناسب. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک. میں 5 منٹ میں کوئکلی ایک دو سوالات جی دکھائیے گا، سنائیے گا. میرا سوال یہ تھا کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو ڈائسیکشن کرنے کے لیے جو اینیملز پرووائڈ کیے جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، مطلب وہ بے ہوش ہوتے ہیں، تو ان کا ڈائسیکشن ہم کریں گے تو ہمیں انہیں مارنے کا گناہ بھی کیا ہمارے ہی سر آئے گا؟ صحیح، انٹرسٹنگ. بنیادی طور پر عام طور پر جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ ان کو دوا وغیرہ کلوروفارم وغیرہ سنگھا کر بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ سارے عمل کیے جاتے ہیں ڈائسیکشن. اور اس کے ذریعے سے پرپس کیا ہے لرننگ نا، کہ ایک پریکٹیکلی اس کو زیادہ ایک نو ہاؤ حاصل ہو سکے، وہ اس تجربے کے ذریعے سے زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکے. مثلاً فراگ کا ڈائسیکشن ہو رہا ہے، ایون کاکروچز کا ڈائسیکشن ہوتا ہے، تو اس کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ ان کا کیا ریسپریٹری سسٹم ہے، ان کا کیا ڈائجسٹو سسٹم ہے، یہ تمام تر چیزیں. اس کو ایک ضرورت مانا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اپنی اویئرنیس کو بہتر طور پر بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد مستقبل میں ہیومن ہیلتھ چونکہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، لہٰذا اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہی انداز اختیار کیا جانا چاہیے کہ وہ بے حس ہو چکے ہوں، ان کو اس بات کا احساس نہ ہو تاکہ کم سے کم تکلیف ہو. لیکن بہرحال اس ڈائسیکشن پروسیس کو ایک میڈیکل سائنس کی بھی ضرورت مانا گیا ہے، اور چونکہ انسانی جسم اور انسانی صحت اس کے اوپر موقوف ہے لہٰذا اس کی اجازت دی گئی. اچھا، اس میں فقہ حنفیہ کا ایسا ہی ہے مسئلہ؟ بالکل ایسا ہی. ٹھیک ٹھیک. جی سنائیے گا اگلا سوال. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ احمد نام ہے اس کا، تو کیا مطلب ہم اس کو پیار سے چنٹو چنٹو بلاتے ہیں، چنٹو بلاتے ہیں؟ کیا یہ بولنا گناہ ہے؟ ہم تو لاڈی سے کہتے ہیں. ہم تو لاڈی سے کہتے ہیں، احمد کو چنٹو. احمد کو چنٹو کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ بتائیں. ہمارا ایک احمد آتا ہے، میں اس کو ڈاکٹر صاحب کہتا ہوں. جی دیکھیں، لفظ احمد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو سابقہ کتابوں میں تھا. تو خود اس لفظ کو نہ بگاڑا جائے، لیکن اگر کسی کا احمد نام ہے اور اس کو پیار سے، وہ بھی پیار سے کہہ رہی ہیں، تو پیار سے
चिंटू कहती हैं या कोई और नाम देते हैं प्यार से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ अहमद तो बिगाड़ा नहीं जा रहा है, लिहाजा कोई हर्ज नहीं है। ये निक नेम्स रखने में कोई मसला नहीं है। जैसे जितने प्यार से उस बच्ची ने सवाल किया है ना, इंसाफ की बात ये उस अंदाज पर भी प्यार आ रहा है। वाह 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 वाह, तो इट इज कम्प्लीटली फाइन। निक तो नेम्स इस प्यार पर प्यार से जवाब ये है कि इसकी गुंजाइश है, कोई हरज की बात नहीं, ना किसी की तहकीर हो रही है, ना उस नाम को बिगाड़ा जा रहा है, ना किसी पे टॉन्टिंग हो रही है। तौहीन तो नहीं हो रही ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है। इसमें बस एक लोग सवाल ये भी पूछते हैं कि अगर किसी का नाम एक मुक़द्दस नाम पर है, तो शायद ये बात पहले भी आई है, लेकिन बहुत लोग पूछते हैं, तो आपने कभी किसी को गुस्से से कुछ कह दिया, चाहे वो आपका बेटा है या कोई भी सर, तो उसका नाम किसी मुक़द्दस के नाम पर है, आपने तो कह दिया यार तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। अब जाहिर है आपका मतलब हरगिज़ भी उस ज़ात से मुतालिक होता नहीं, सोच भी नहीं जाती वहाँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी आप गुनाह के मुर्तकब हो गए, इसलिए कि नाम तो आपने वही लिया ना, बेशक जहन में ख्याल कोई भी था, और आपने उसको नाम लेके बुरा भला कहा, और वो तो उस हस्ती का नाम है। तो इसीलिए उलमाए किराम ने ये बयान फरमाया है कि जैसे मोहम्मद नाम रखना बहुत अफजल है ना, सही, ठीक है, लेकिन पुकारने के लिए कोई और नाम रख लिया जाए, अच्छा, ताकि गुस्से, जो मिसाल के तौर पर मोहम्मद अकरम, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद साबित, तो कोई और नाम रख लिया जाए, ताकि मिसाल के तौर पर मोहम्मद तुम कहाँ हो, पता लगा वॉशरूम में, मोहम्मद वॉशरूम में हो, तो ये मुनासिब नहीं लगता। हालांकि जब आपने किसी बच्चे का नाम रखा है, अब मोहम्मद से मुराद वही बच्चा है, लेकिन चूंकि इसकी निस्बत मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो पुकारने के लिए और नाम रखे जाएं तो ये बेहतर होता है। लेकिन अगर आपने किसी बच्चे का नाम मुक़द्दस हस्ती पर है, आपने उसका नाम लिया, तो आपसे मुराद वो मुक़द्दस हस्ती नहीं है, बल्कि वही बच्चा है, तो इसमें कोई शरन कबाहत नहीं है। दूसरी बात कि जो वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब कुरान करीम में है कि अलक़ाब बिगाड़ो नहीं, बुरे अलक़ाब के साथ ना पुकारो, तो जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया, शुजा साहब ने, दाऊदानी साहब ने, बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई नाम किसी को पसंद है, आप प्यार से पुकारते हैं, अच्छी बात है, सही है, लेकिन पुकारना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप प्यार से पुकारते हैं, वो बच्चा या वो बड़ा पसंद नहीं करता, तो जो वो ना पसंद करे तो उस लक़ब से पुकारना नहीं चाहिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम उलमाए किराम का, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी आगे भी, और सार का दस्तरखान भी होगा। एक वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह।